بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 9 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں روح کی پکار، مصنف رائڈر ہیگرڈ، مترجم مظہر الحق الوی، آواز ام مہبیر۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 03002919 اظہر لطیف۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 9۔ صاف ظاہر تھا کہ طفل مقدس کے قہر سے وہ ڈرتے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ طفل مقدس کے قہر کا مطلب تھا تباہی، مکمل ترین تباہی۔ ان لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو موڑا اور حیرت انگیز تیزی سے وادی کی طرف چلے جہاں کالے کاندھا جمع ہو رہے تھے۔ میکومزن، اب جنگ کے بغیر چارہ نہیں، ہاروت نے کہا، اور اگر ہم زندہ رہے تو فتح ہماری ہوگی، بے شک فتح ہماری ہوگی، یہ میں جانتا ہوں۔ فتح موت ہو دیوتائے شر جانا کے لیے۔ اور فوراً ہی اس نے چند احکامات جاری کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سفید کاندھا کا پورا دستہ 3 حصوں میں تقسیم ہو کر اس طرح صف در صف کھڑا ہو گیا کہ اگر یادلوں میں سے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے ایک زبردست شاہین اپنے بازو پھیلائے دھوپ کھا رہا ہو۔ ہاروت اس انسانی مثلث کے سرے پار اس پہ کھڑا ہوا تھا۔ میں ہینس اور ماروت کے ساتھ مثلث کے بازو کے عین درمیان میں تھا اور ریجنال اور سیویج کو ہمارے مقابل کھڑا کیا گیا تھا۔ اس طرح ہمارے اور ریجنال اور سیویج کے درمیان اس زبردست مثلث کا زبردست خاکہ چھٹا ہوا تھا۔ یعنی میدان بار برداری کے اونٹ اور ان کے محافظ اسی میدان میں تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے مزید چند سپاہیوں کا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ یہ سپاہی اونٹوں اور ان کے محافظوں کے عقب میں مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ چونکہ ہم سفید فاموں کو الگ کر دیا گیا تھا، اس لیے ابتدا میں ہم نے صدائے احتجاج بلند کی، لیکن ہاروت نے کہا کہ اگر سفید فام دونوں صفوں میں ہوئے تو کاندھا لوگوں کی ان دونوں صفوں کی ہمت بندھی رہے گی، اور اس نے اسی لیے قصدن مجھے اور ہینس کو پچھلی اور سیویج اور ریجنال کو اگلی صف میں رکھا تھا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اب ہم کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ میں نے اور ہینس نے ریجنال اور سیویج سے مصافحہ کیا اور ایک دوسرے کو بڑے صدقے دل سے فتح و نصرت اور سلامتی کی دعا دی۔ اور یوں ہم چاروں ساتھی جدا ہوئے۔ سیویج بیچارہ بہت زیادہ پریشان اور قدرے سہما ہوا تھا، اور اس میں تعجب کی بات بھی نہ تھی کیونکہ پہلے کبھی وہ کسی جنگ میں شریک نہ ہوا تھا۔ البتہ ریجنال کسی جنگجو بادشاہ کی طرح خوش تھا، اور اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہ تھی کیونکہ وہ جن لوگوں کی نسل سے تھا وہ بڑے جنگجو رہے تھے، اور سو پشت سے پیشہ آبا سپاہگری والا معاملہ تھا، اور کسی بھی جنگجو کے لیے میدان جنگ سے زیادہ مسرت انگیز منظر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد کی دوڑ عجیب، تیز اور دل دہلانے والی تھی۔ اونٹ ہر چند کے رات بھر سفر کرتے رہے تھے اور تھکے ہوئے تھے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میدان جنگ کا مخصوص جوش ان پر بھی غالب آ گیا تھا، چنانچہ وہ ایسی تیزی سے بھاگے کہ میں حیران رہ گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ یہ بات تھی کہ اونٹ ایسی تیزی سے بھاگ بھی سکتا ہے۔ ہماری فوج نہایت تیزی مگر ترتیب سے ڈھلان اترنے لگی اور ہمارے ساتھیوں کے بھالوں کے پھل دھوپ میں منور دکھائی دینے لگے۔ سب خاموش تھے، کوئی آواز نہ سنائی دے رہی تھی سوائے اونٹوں کے قدموں کی آواز کے۔ کبھی کبھی کوئی جوشیلا جوان اپنے اونٹ کو تیز بھگانے کے لیے اس کی پسلیوں میں بھالے کا دستہ کھبو دیتا تو اونٹ بلبلا اٹھتا۔ جب تک سفید اور کالے کاندھا کی صفیں آپس میں ٹکرا نہ گئیں تب تک ہر ایک نے اپنے ہونٹ بھیجے رکھے تھے، اور جب صفیں ٹکرائی ہیں تو یہ سچ ہے کہ ایک فلک شگاف نعرہ بلند ہوا، طفل مقدس کی جے، موت ہو جانا کے لیے۔ لیکن یہ نعرہ چند منٹ بعد اور دونوں فوجوں کے ٹکرانے کے وقت بلند ہوا تھا۔
اس وقت تو ہم ایک اندھے جوش کے عالم میں دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے، اور جب ہم دشمن سے زیادہ دور نہ تھے تو میں نے دیکھا کہ کالے کاندھا کے پیادے یکے بعد دیگرے 6 صفے بنائے ہمارے حملے کو روکنے اور اس کا زور توڑنے کے لیے کھڑے تھے۔ کھڑے کیا تھے، ان کی اگلے 2 صفیں ایک گھٹنا کھڑا کر کے اور دوسرا زمین پر ٹیک کے بیٹھ گئی تھی، اور ان دونوں صفوں کے ہر سپاہی نے اپنا بھالا آگے کی طرف اس طرح لمبا کر رکھا تھا کہ اس کی نوک ہماری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ 500-600 بھالوں کے پھل ایک ساتھ ہماری طرف اٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں چھید کر رکھتے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اپنے بھالے اٹھائی ہوئی ان خوفناک صفوں کے دائیں بائیں اور ان سے کوئی پاؤ میل کے فاصلے پر کالے کاندھا کے سوار تھے۔ یہ سوار 2 دستوں میں تقسیم تھے اور ہر دستے میں تقریباً 100 گھوڑے تھے۔ ہم آگے بڑھے تو ہماری صفوں کا مثلث ایک طرف سے ذرا ٹیڑھا ہو گیا، اور ایسا یقیناً ہاروت کی ہدایت سے ہوا تھا۔ پچھلی ترتیب میں اس فوری تبدیلی کی وجہ پہلے تو میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن چند منٹوں بعد ہی یہ معمہ حل ہو گیا۔ مطلب یہ تھا کہ پیادوں پر بالکل سامنے سے نہیں بلکہ چھوٹا سا زاویہ بنا کر حملہ کیا جائے۔ بہت عمدہ اور قابل تعریف داؤ تھا یہ، کیونکہ چند منٹوں بعد ہی جب ہم نے ذرا ہٹ کے پہلو کی طرف سے حملہ کیا تو صحیح معنوں میں پیادوں کو کچل کے رکھ دیا۔ میرے خدایا، ہم پیادوں میں یوں گھستے چلے گئے جس طرح مکھن کی ڈھیری میں چاقو تیزی سے بھاگتے ہوئے اونٹوں نے انہیں روند کر رکھ دیا۔ اگر روشن دان پر لگا ہوا معمولی کاغذ ہوا کے شدید طوفان کو روک سکتا ہے تو پھر کالے کاندھا کے پیادے بھی اونٹوں کی بے پناہ یلغار کو روک سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ معمولی سی کاغذ کی ہوا کے جھکڑوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ چنانچہ پیادوں کی بھی تیزی سے بھاگتے ہوئے اونٹوں کے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ اونٹوں کی لمبی لمبی ٹانگوں سے الجھ کر اور ان کی ٹھوکریں کھا کر انبار پر انبار لڑکنے لگے، اور سفید کاندھا کے بھالوں نے ان کے جسموں کو چھلنی بنا کے رکھ دیا۔ میرے خدا، طفل مقدس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، میں نے ایک سرخوشی کے عالم میں سوچا۔ لیکن میرا یہ خیال ایک خام خیال ہی تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سارے کالے کاندھا مارے نہ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ناگہاں کالے کاندھا گروہ در گروہ اونٹوں کے درمیان نمودار ہوئے اور ان بلند قامت جانوروں کی کونجیں کاٹنے یا ان کی گردنوں اور پیٹ پر اپنے بھالوں سے حملہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے علاوہ میں کالے کاندھا کے گھوڑ سواروں کو بھی بھول گیا تھا۔ اگلی صفوں کے الجھا دے سے جیسے ہی ہمارے حملے کا زور کم ہوا کہ کالے کاندھا کے گھوڑ سوار ہمارے دائیں اور بائیں پہلو پر، یا عسکری اصطلاح میں میمنہ اور میسرہ پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے۔ ہم نے پلٹ کر ان کے سخت حملے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کا حملہ ایسا سخت اور شدید تھا کہ وہ ہماری دائیں اور بائیں صفوں کو ڈھکیلتے اور ریلتے ہوئے اس جگہ تک لے گئے جہاں بار برداری کے اونٹ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ کالے کاندھا کے گھوڑ سواروں کا یہ جوش و خروش، ان کے حملے کی یہ شدت خود ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ کاندھا کے گھوڑ سواروں نے بیک وقت ہمارے میمنہ اور میسرہ پر حملہ کر دیا تھا، اور وہ ہماری صفوں کو ایک جوش کے عالم میں دونوں طرف سے دباتے چلے آ رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کے گھوڑ سوار ہمارے سپاہیوں کو دباتے دباتے آخر کار خود ہی ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور یکا یک ایک دوسرے میں گھس پڑے، اور پھر دوست دشمن کی تمیز نہ رہی، اور خود کالے کاندھا میں ہی بھالے اور چاقو چلنے لگے، اور وہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا، خدا جانے ہم کس کا حکم سن کر سنبھلے پلٹے، اور آپس میں ہی الجھے ہوئے گھڑ سوار تو ہمارے سپاہیوں کے بھالوں میں چھت کر رہ گئے، اور کچھ اس طرح دھکا پیل میں اپنے گھوڑوں پر سے نیچے آ رہے، اور پھر انہیں اٹھنا نصیب نہ ہوا۔ اس گڑبڑ میں یہ بھی ہوا کہ میں، ماروت، ہنس اور 15 شتر سوار فوج سے کٹ گئے۔ میں نہیں کہہ سکتا اور نہ جانتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا، لیکن حقیقت ہے کہ ہمارا یہ گروہ فوج سے الگ تھا، اور گھڑ سوار تھے پلٹ پلٹ کر نہایت شدت سے ہم پر پے بپے حملے کر رہے تھے، اور ہم یعنی میں، ماروت، ہنس اور 15 شتر سوار ان کے حملے روک رہے تھے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور موقع بے موقع وار بھی کر رہے تھے۔ یہاں میں نے لفظ ہم استعمال کیا ہے، جس سے میری مراد ہمارے ساتھیوں سے ہے۔ چنانچہ آپ کو یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں اور ہنس بھی جنگ کر رہے تھے، جی نہیں، ہم دونوں کو تو اب تک اپنے ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔
حملہ آوروں کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ہمارے اونٹ زمین پر مردہ پڑے تھے یا پھر زخمی تھے۔ البتہ اب بھی ایک اونٹ بڑی شان سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا تھا۔ جی نہیں، آپ کا اندازہ غلط ہے، یہ میرا نہیں بلکہ ہینس کا اونٹ تھا۔ حیرت پر حیرت یہ کہ اس اونٹ کو ایک بھی زخم نہ آیا تھا۔ ادھر ہم سب کے اونٹ یا تو مردہ ہو کے ڈھہ گئے تھے یا پھر زخمی ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب پیدل ہو گئے تھے۔ اب تک میں نے اپنی بندوق استعمال نہ کی تھی، اب تک میں نے ایک بھی فائر نہ کیا تھا۔ اول تو اس لیے کہ میں نہ چاہتا تھا کہ میرا نشانہ خطا کر جائے، دوم اس لیے کہ اونٹ کی پیٹھ پر بندوق چلانا ممکن نہ تھا کیونکہ اونٹ کا سوار جھولے سے کھاتا رہتا ہے، اور اس لیے کہ میں بے ضرورت ان کا کالے وحشیوں کی جان نہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن اب سوال زندگی اور موت کا تھا۔ اب صورتحال تبدیل ہو چکی تھی اور مجھے اپنی جان بچانا تھی۔ اس لیے میں اپنے مرتے ہوئے اونٹ کی جو تڑپ رہا تھا اور اپنا سر پٹک رہا تھا، اوٹ میں لیٹ گیا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنی بندوق کے 5 کارتوس کالے کاندا کے ہجوم پر خالی کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند منٹ بعد ہی 5 بے سوار گھوڑے داد لتیاں جھاڑتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ہجوم میں سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کر رہے تھے۔ بندوق کے دھماکوں اور کالے کاندا کے 5 سواروں کی فوری موت کا اثر کالے کاندا پر خاطر خواہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے بندوق کی قسم کی کوئی چیز پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، چنانچہ وہ خوفزدہ ہو کر کئی قدم پیچھے ہٹے اور ششدر سے کھڑے رہ گئے۔ موقع غنیمت جان کر میں نے بندوق بھر لی۔ کالے سواروں نے پھر حملہ کیا، میں نے پھر 5 سوار مار گرائے اور وہ پھر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اب انہوں نے نہایت شدت سے تیسرا حملہ کیا۔ میں نے حتی الامکان ان کے حملے کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ ان کے صرف 3 آدمی اور 1 گھوڑا میری گولیوں کا شکار ہوا۔ 5واں نشانہ صاف خطا کر گیا۔ مجھے بندوق چلانے کے لیے مرغ باد نما کی طرح ادھر سے ادھر گھوم جانا پڑ رہا تھا، اور اب آخر کار کھیل ختم ہو چکا تھا کیونکہ میرے پاس اب بھی کارتوس نہ رہ گیا تھا سوائے 1-2 کے جو میرے جیبی پستول میں بھرے ہوئے تھے۔ آپ پوچھیں گے کہ میں نے کیا حماقت کی کہ کارتوسوں کا ذخیرہ لیے بغیر جنگ میں شریک ہوا تھا؟ اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ حد سے بڑی ہوئی احتیاط اونٹوں پر بیٹھنے والا اگر بہت سے کارتوس اپنی جیب میں رکھ لے یا پیٹی میں اڑس لے اور پھر اونٹ کے چلنے یا دوڑنے وہ سوار آگے پیچھے اور دائیں بائیں ڈولتا رہے اور کارتوس اونٹ کی پیٹھ سے رگڑ کھاتے رہیں تو ظاہر ہے وہ خود بخود جل اٹھیں گے۔ بس یہی ایک خیال تھا جس نے مجھے کارتوس اپنی جیبوں میں بھرنے سے باز رکھا۔ تاہم میں نے ایک تھیلی میں 40-50 کارتوس بھر لیے تھے، لیکن وہ تھیلی سیویج نے بڑی خدمت گزاری کا ثبوت دیتے ہوئے مجھ سے لے کر اپنے اونٹ کے کچاوے سے لٹکا دی تھی، اور اب اس سے یہ تھیلی حاصل نہ کر سکا تھا کیونکہ ہم دونوں کے درمیان دشمن کا بحر ذخائر حائل تھا۔ چنانچہ غلطی نہ تو میری تھی اور نہ سیویج کی، البتہ جو کچھ ہوا اس کی تمام تر ذمہ داری ہینس پر عائد ہوتی تھی۔ وہ اس قسم کے معاملات میں شروع سے ہی بے پرواہ تھا، اور جو کچھ ہوا وہ اس کی بے پرواہی کی ہی وجہ سے ہوا۔ اسے چاہیے تھا، بلکہ اسے اطمینان کر لینا چاہیے تھا کہ میں نے حسب ضرورت کارتوس لے لیے ہیں یا نہیں۔ یہ اتفاقات میں سے ایک تھا جو ایسے نازک موقع پر لازمی ہو جاتے ہیں اور ان سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اتفاقات ہو جاتے ہیں جو واقعات کے دھارے کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہمارے شتر سوار یا جتنے بھی ان میں سے زندہ بچ گئے تھے، خود ہماری یعنی میری، ہینس اور ہمارے ساتھیوں کی حالت سے بے خبر، فتح کے پھریرے اڑاتے اور بار برداری کے اونٹوں کو ہنکاتے شمال کی طرف چلے جا رہے تھے۔ کم سے کم وہ کالے کاندا کی صفوں کو توڑ کے میدان میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور چونکہ دشمن ان کا تعاقب نہ کر رہا تھا اس لیے ظاہر ہے کہ وہ فاتح ہی تھے۔ ادھر کالے کاندا بقیہ سفید کاندا کو جو ان کے درمیان چھوٹ گئے تھے اور زخمیوں کو قتل کر رہے تھے۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ وہ سفید کاندا کے زخمیوں کو ہی قتل کر رہے تھے اور اپنے زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر محفوظ مقام پر پہنچا رہے تھے۔ اگر جنگ کی گڑبڑ میں کسی کو ہمارا خیال آیا بھی تھا تو اس نے یہی سمجھ لیا ہوگا کہ ہم مارے گئے، اور ہمارے ان ساتھیوں نے بھی جو فتح و ظفر کے ترانے گاتے دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ماروت خدا جانے کہاں سے نکل کر میرے قریب آیا۔ اس کے بدن پر ایک خراش تک نہ آئی تھی۔ وہ اپنا خون اگلتا بھالا ہلا رہا تھا اور حسب معمول مسکرا رہا تھا۔ آقا میکمزن، اس نے کہا،
خاتمہ قریب ہے. طفل مقدس نے دوسروں کو بچا لیا لیکن وہ ہمیں بھول گیا. اب تم کیا کرو گے؟ میری مانو اور آپ ہی اپنا خاتمہ کر لو. کہو تو میں اپنا بھالا تمہارے سینے میں اتار دوں یا پھر اس وقت تک گولیاں چلاتے رہو جب تک کہ تم گرفتار نہیں ہو جاتے. میرے پاس چلانے کے لیے گولیاں نہیں رہ گئی ہیں، لیکن یہ بتاؤ اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیا اور ہمیں گرفتار کر لیا گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تیما: ہیں؟ ہاں میکمزن، ہمیں سمبا کے شہر میں لے جایا جائے گا اور پھر ہمیں دیوتا ایشر جانا پر بھیٹ چڑھا دیا جائے گا. کس طرح؟ یہ بتانے کا وقت نہیں ہے. چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں تو جلد از جلد اپنا خاتمہ کر لینا چاہتا ہوں. تو پھر ماروت مجھے کہنا پڑتا ہے کہ تم احمقوں کے سردار ہو. آدمی مر گیا سو مر گیا، یعنی قیامت سے پہلے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. لیکن تم قیامت وغیرہ کو کیا جانو، چنانچہ یہ سمجھو کہ ہم مر کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن زندہ رہ کر جانا سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. مرنے میں جلدی مچانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر صورتحال واقعی بگڑ گئی اور بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو میرے پاس ایک پستول ہے اور اس میں 2 گولیاں ہیں، ایک میرے لیے اور دوسری تمہارے لیے. اور اب ماروت نے گھوم کر ہمارے ساتھیوں کو صورتحال اور میرے فیصلے سے آگاہ کیا. آخر میں ہمارے ساتھیوں نے بڑا ہی عجیب مگر میرے خیال میں دلیرانہ فیصلہ کیا. البتہ اس فیصلے میں 3 سفید کاندہ شریک نہ ہوئے، شاید اس لیے کہ وہ نڈر اور دلیر نہ تھے یا پھر کسی اور وجہ سے انہوں نے میرا اور ماروت کا ساتھ نہ دیا. ان 3 کے علاوہ ہمارے بقیہ ساتھی خاموش کھڑے دشمن کے قریب آنے کا انتظار کرتے رہے، اور جب دشمن قریب آ گیا تو یہ لوگ سر جھکا کے کالے کاندہ کی طرف چلے، گویا اپنے ہتھیار ان کے حوالے کرنے جا رہے ہوں. کالے کاندہ کے چند سپاہی گھوڑوں پر سے کود کر ہمارے ساتھیوں کی طرف بھاگ پڑے، غالباً انہیں گرفتار کرنے کے لیے. ہمارے ساتھی اس وقت تک خاموش رہے جب تک کہ کالے کاندہ نے انہیں اپنے گھیرے میں نہ لے لیا، اور پھر وہ طفل مقدس کی جے کے فلک بوس نعرے کے ساتھ کالے کاندہ پر ٹوٹ پڑے اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمن کو بہت سا جانی نقصان پہنچنے کے بعد خود بھی کٹ مرے. بڑے بہادر تھے یہ لوگ، ماروت نے کہا. خیر، یہ لوگ اب طفل مقدس کے دربار میں پہنچ گئے ہیں اور انہیں اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی جلد ہی اس کے دربار میں پہنچ جائیں گے. میں نے سر ہلا دیا مگر کوئی جواب نہ دیا. جواب دے ہی نہ سکا کیونکہ اس وقت میں خود اپنی ہمت سمیٹنے میں مصروف تھا کہ اپنے بچے ہوئے ساتھیوں کو بچانے کے لیے دشمن سے گفتگو کر سکوں. ہمارے ان ساتھیوں کے جن میں سے ایک بھی زندہ نہ تھا، خلاف توقع اور سخت حملے نے جس میں بہت سے دشمن مارے گئے تھے، کالے کاندہ کو ایک دم سے مشتعل کر دیا تھا، اور اب وہ ہماری طرف، ہم اب صرف 6 آدمی تھے، جانا جانا کے نعرے لگاتے ایسی تیزی سے بھاگے آ رہے تھے کہ معلوم ہوتا تھا ہمیں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل کر رکھ دیں گے. اس مشتعل ہجوم کے آگے ایک دیو ہیکل سوار تھا جس کی داڑھی گھنی اور کھچڑی تھی. اس کا لباس اپنے ساتھیوں سے مختلف تھا اور سینے پر بہت سی روپہلی زنجیریں لٹک رہی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ یا تو سپہ سالار ہے یا پھر کالے کاندہ میں سے کوئی بڑے رتبے کا اور معزز شخص ہے. یہ مشتعل ہجوم ہم میں سے کوئی گز کے فاصلے پر تھا اور میں اپنے آپ پر فاتحہ پڑھنے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ میری پشت کی طرف سے اور کہیں اوپر سے بندوق کے دھماکے کی آواز سنائی دی. اور ابھی دھماکے کی گونج میں کمی واقع بھی نہ ہوئی تھی کہ ہجوم سے آگے آئے ہوئے کھچڑی داڑھی والے نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دم سے پھیلا دیے. بھالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور دوسرے ہی لمحہ خود داڑھی والا مردہ ہو کر گھوڑے پر سے گر رہا تھا. میں نے جلدی سے گردن گھما کے نیچے دیکھا. یہ ہینس تھا جس نے گولی چلائی تھی. وہ اب بھی اونٹ پر سوار تھا. اب بھی اس کے منہ میں پائپ تھا اور اس کے ہاتھ میں میری وہی رائفل تھی جس کا نام اینٹومبی تھا. اینٹومبی میں بھی نیلا نیلا دھواں اگل رہی تھی. ہینس نے اس دن یہ پہلی دفعہ گولی چلائی تھی اور اتفاقاً یا پھر نشانے بازی سے کالے کاندہ کا ایک افسر کو مار گرایا تھا. داڑھی والے کی اس خلاف توقع اور فوری موت نے کالے کاندہ کو نہ صرف دم بخود بلکہ غمزدہ اور دل شکستہ بھی کر دیا. ان کی پیش قدمی رک گئی اور وہ گھوڑے پر سے گرے ہوئے داڑھی والے کے گرد جمع ہو گئے. اس وقت ایک ادھیڑ شخص جو بڑا ہی مغلوب الغضب اور تندخو معلوم ہوتا تھا اور جو وحشت انگیز لباس میں ملبوس تھا، اپنے گھوڑے پر سے اتر کے مردہ یا شاید مرتے ہوئے داڑھی والے پر جھک گیا، غالباً یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے.
وہ ادھیڑ عمر کا شخص جو ابھی ابھی گھوڑے پر سے اترا ہے بادشاہ سمبا ہے، ماروت نے مجھے مطلع کیا۔ کاش میرے پاس صرف ایک کارتوس ہوتا اور جس نے سمبا کو بھی۔ میں نے کہنا شروع کیا لیکن میں خاموش ہو گیا۔ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہینس مجھے مخاطب کر رہا تھا۔ الوداع باس، اب میں نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ اس ناہموار پیٹھ پر بیٹھ کر انٹومبی میں بارود بھرنا ممکن نہیں۔ میں جا رہا ہوں باس، اگر دوسری دنیا میں تمہاری ملاقات اپنے باپ سے ہو جائے تو انہیں میرا سلام کہنا اور پھر کہنا کہ وہ آگ کے کھڈ میں میرے لیے ایک عمدہ مکان تیار کر رکھیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا اس نے اپنا اونٹ موڑا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا اونٹ زخمی تھا اور اسے نہایت تیزی سے بھگا دیا، لیکن طفل مقدس کے شہر کی طرف نہیں بلکہ اس ٹیلے کی طرف جس کے دامن اور پہلوؤں پر خاردار جھاڑیاں اور اونچی اونچی گھاس اگ رہی تھی، اور وہاں پہنچتے ہی وہ اس کا اونٹ چونکا دینے والی تیزی سے غائب ہو گئے۔ اگر دشمن نے ہینس کو فرار ہوتے دیکھا بھی تو کسی نے اس کا تعاقب نہ کیا، لیکن وہ لوگ اپنے مردہ افسر گورو کی طرف یوں متوجہ تھے کہ میں سمجھتا ہوں ان میں سے کسی نے ہینس کو فرار ہوتے نہ دیکھا، یا اگر انہوں نے اسے فرار ہوتے دیکھا تو اس خیال سے اس کا تعاقب کرنے سے باز رہے کہ مبادا وہ انہیں سفید کاندھا کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسا دے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ہینس اور اس کے فرار کے متعلق کیا رائے قائم کی، کیونکہ کبھی انہوں نے اس چتر سوار کا ذکر نہ کیا جو ان کے ایک بہادر افسر کو، جو سمبا کا چچا بھی تھا، مار کے بھاگ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس کے وجود سے بھی واقف تھے یا نہیں۔ بہرحال ہینس صحیح سلامت نکل چکا تھا۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ وہی لوگ جو ابھی چند سیکنڈ پہلے انتہائی جوش و خروش کا مظاہرہ کر چکے تھے، گورت کی موت سے ایک ایسے دل شکستہ ہوئے کہ ان کا سارا جوش و خروش صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں ہم سے نہ صرف ڈرنے لگے تھے بلکہ ہمیں انسان سے بالا کوئی اور ہستی تصور کر رہے تھے۔ کئی منٹوں تک کالے کاندھا سر ہلاتے ہماری طرف دیکھتے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ آخرکار تنہا ایک سوار ہجوم سے الگ ہو کے ہماری طرف بڑھا۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ ان سفیروں میں سے ایک تھا جو جنگ سے پہلے سمبا کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اس وقت بھی وہ سفید جھنڈی بلند کیے ہوئے تھا، چنانچہ میں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس پر گولی نہ چلاؤں گا اپنی بندوق جھکا لی۔ یوں بھی میں گولی نہ چلا سکتا تھا کیونکہ بندوق خالی تھی۔ مجھے بندوق جھکاتے دیکھ کر سمبا کا پیغمبر آگے بڑھا، ہم سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رکا اور ماخروط کو مخاطب کر کے یوں کہنے لگا۔ اب طفل مقدس کے دوسرے محنت، یہ الفاظ ہیں ہمارے بادشاہ سمبا کے۔ یوں کہا ہے اس نے، آج کے دن تمہارے دیوتا نے ہمارے مقابلے میں بڑی قوتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور تمہاری مدد کی ہے، لیکن آئندہ معاملہ اس کے برعکس ہوگا اور ہمارے دیوتا کی قوتیں تم پر اور تمہارے دیوتا پر غالب آ جائیں گی۔ میرا خیال تھا کہ میں نے تم کو جال میں پھانس لیا ہے، چنانچہ میں شکاری ہوا اور تم شکار، لیکن تم بہت سا نقصان اٹھانے کے بعد جال میں سے نکل بھاگے۔ اور یہاں پیغمبر نے ہماری اس فوج کی طرف دیکھا جو واپس جا رہی تھی اور وہ دور پر گرد و غبار اڑتا نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگ بہت دور پہنچ چکے تھے اور میں شکاری خود شکار کے سینگوں سے رگیدا گیا، اور پیغمبر نے دان کی طرف دیکھا جو لاشوں سے پٹا پڑا تھا، شکار کے ہجوم کا سب سے زبردست شکار۔ اور یہاں اس نے میری طرف دیکھا، اور اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس معزز خطاب پر فخر محسوس کیے بغیر نہ رہتا۔ اور تم اے ماروت اور دو چار دوسرے جو اب بھی زندہ ہیں اس وقت بھی میرے جال اور میرے اختیار میں ہیں، اور تمہارے سینگ جادو کے سینگ ہیں، خصوصاً اس سفید سانڈ کے سینگ۔ اشارہ پھر میری طرف اور میری بندوق کی طرف۔ یہ سینگ بہت دور سے انسانوں کے جسم میں سوراخ کر دیتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر نے اپنی تقریر جاری کرتے ہوئے کہا، میں بادشاہ سمبا ایک پیشکش کر رہا ہوں، اپنے ہتھیار ڈال دو اور میں قسم کھاتا ہوں کہ کوئی بھالا تمہارا دل نہ چیرے گا اور کوئی چاقو تمہارے حلق کو نہ چھوئے گا۔ تمہیں میرے شہر تک لے جایا جائے گا، تم ہمارے قیدی بن کر رہو گے، لیکن تمہاری حیثیت عالم اور جنگی قیدیوں کی سی نہ ہوگی، بلکہ تمہارے آرام کا خیال رکھا جائے گا، بلکہ اور تمہیں وہی کھلایا جائے گا جو ہم کھاتے ہیں، یہاں تک کہ سفید اور کالے کاندھا میں ایک بار پھر صلح نہیں ہو جاتی۔ لیکن اگر تم نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تو پھر میں تمہیں نغے میں لے لوں گا اور رات کے اندھیرے میں دفتن تم پر حملہ کر کے تم سب کا خاتمہ کر دوں گا، یا شاید یوں کروں گا
کہ تمہیں نرغے میں لے کر منتظر رہوں گا یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے تم لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے۔ یہ ہے الفاظ میرے بادشاہ سمبا کے۔ بادشاہ سمبا کے کہہ چکا جو مجھے کچھ کہنا تھا۔ اپنی تقریر ختم کر کے بادشاہ کا پیغمبر پیچھے ہٹا اور حدود سماعت سے باہر جا کر منتظر کھڑا ہو گیا۔ میکمزن کیا جواب ہے تمہارا؟ ہاروت نے پوچھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دوسرے سوال سے دیا۔ کیا اس بات کا امکان ہے ماروت کہ تمہارے لوگ ہمیں بچا لیں؟ ماروت نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میکمزن، آج ہم نے کالے کاندا کی فوج دیکھی ہے، وہ ان کا اور صرف ایک دستہ پیادوں کا۔ کل بہت سی فوج اکٹھی ہو جائے گی، اتنی بہت سی کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے، نہ کھلے میدان میں اور کمین گاہوں میں بیٹھ کر۔ اس کے علاوہ ہاروت ہمیں مردہ یقین کرے گا، چنانچہ اب تو ہمیں اپنی قسمت پر ہی بھروسہ کرنا ہے، بشرطیہ کہ طفل مقدس ہماری مدد نہ کرے۔ تو پھر جیسا کہ سیاہ فام بادشاہ نے کہا ہے، ہم واقعی جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر سمبا نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے کہا ہے، یعنی رات کے اندھیرے میں دفتن ہم پر حملہ کر دیا، تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے ایک بھی زندہ نہ رہے گا۔ اس کے علاوہ مجھے پیاس ابھی سے معلوم ہونے لگی ہے اور پینے کو کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ بتاؤ ماروت کہ بادشاہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا؟ میرے دوست، دشمن کے بھالوں کی چبھن محسوس کر کے مرنے کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، میرا مطلب ہے آسان طریقے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سمبا اپنے وعدے پر قائم رہے گا، لیکن جیسا کہ اس کے پیغمبر نے کہا ہے کہ اس کے الفاظ میں ایک بھی لفظ کا نہ تو اضافہ کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی لفظ کم ہوگا۔ کہو میکمزن، جو کہنا ہے جلدی کہو، کیونکہ دیکھو کالے کاندہ ہمیں نرغے میں لینے لگے ہیں۔ ہم سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں آقا کہ جو طفل مقدس کو منظور ہو؟ حالانکہ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑ کے مر گئے ہوتے تو اچھا ہوتا، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ چنانچہ میں اور ماروت آپس میں چند سیکنڈ تک مشورہ کرتے رہے کہ پیغمبر کو اشارہ کیا، فوراً ہی اپنا گھوڑا بڑھا کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور ماروت نے یوں کہنا شروع کیا۔ حالانکہ یہ سفید فام آقا کھڑے کھڑے اپنے جادو کے سینگ سے سمبا کو مار کر گرا سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کی پیشکش منظور ہے کہ وہ ہمیں قیدی بنا کے لے جائے گا اور ہمارے ساتھ عام جنگی قیدیوں کا سا سلوک نہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ سن لو کہ ہمارا بال بھی بیکا ہوا تو تم سے سخت انتقام لیا جائے گا۔ اب سمبا کو چاہیے کہ اپنے وعدے کو سچا اور پائیدار ثابت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صلح کا جام پیے، کیونکہ ہم پیاس محسوس کرنے لگے ہیں۔ نہیں، پیغمبر نے کہا، اگر سمبا آگے بڑھا تو یہ سفید فام آقا اپنی اس جادوئی نلکی سے اسے مار گرائے گا۔ یہ نلکی میرے حوالے کر دو اور بادشاہ تمہارے قریب آ جائے گا۔ یہ لو، میں نے بڑی شان سے بندوق اس کی طرف بڑھا دی، کیونکہ بغیر کارتوس کی بندوق کسی چھڑی سے بھی زیادہ بیکار اور بے مصرف ہوتی ہے۔ پیغمبر آگے بڑھا، ذرا جھجکا اور بڑے احترام سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بندوق اٹھا لی، اور وہ بندوق کو اسی طرح دونوں ہاتھوں پر اٹھائے اور اپنے بدن سے کافی دور رکھے پلٹ کر چل دیا، اور اب خود بادشاہ سمبا اپنے چند خاص امراء کے ساتھ گھوڑا بڑھا کے ہماری طرف آنے لگا۔ سمبا کے ساتھیوں میں سے ایک اپنے کندھے سے مشکیزہ لٹکائے ہوئے تھا اور ایک ہاتھ میں ایک عجیب بے ڈھنگا پیالہ لیے ہوئے تھا۔ یہ پیالہ کیا تھا؟ ہاتھی کے ایک دانت کو کھوکھلا کر دیا گیا تھا۔ سمبا بڑی ڈیل ڈول کا پرروب آدمی تھا اور اسے دیکھ کر انسان پر خواہ مخواہ روب طاری ہونے لگتا تھا۔ اس کی مونچھیں گھنی اور بڑی تھیں۔ سمبا اپنے ساتھیوں جتنا کالا نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں پہلے اس کے اجداد نے سفید کاندا سے ازدواجی رشتہ قائم کر لیا ہوگا۔ وہ ننگے سر تھا، اس کے بال لامبے تھے جو ایک سنہرے فیتے سے بندھے ہوئے تھے، اور اس کے ماتھے پر زخم کا ایک گہرا نشان تھا۔ یہ زخم اسے کسی جنگ میں آیا ہوا ہوگا۔ اس نے بڑے اشتیاق سے، بڑے غور اور دلچسپی سے میری طرف دیکھا، اور اب میں بھی سوچتا ہوں کہ اس نے مجھے دیکھ کے کیا اور کیسا اثر لیا ہوگا۔ میری اس وقت کی حیت کدائی کو ذرا اپنے تصور میں لانے کی کوشش کیجیے۔ میرا ہیٹ سر سے گر گیا تھا، میرے بال خشک اور بکھرے ہوئے تھے، میری جیکٹ اس آخری کالے کاندا کے خون سے سرخ ہو رہی تھی۔
قصہ مختصر، اس وقت میرا حلیہ عجیب بنا ہوا تھا اور میں سمبا سے بھی زیادہ وحشی معلوم ہو رہا تھا، اور میرا یہ اندازہ غلط نہ تھا کیونکہ فوراً ہی سمبا نے پلٹ کے اپنے ساتھیوں سے کہا، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ تنومند شخص ہمیشہ ہی پرقوت نہیں ہوتا۔ اس مفید خار پشت کی طرف دیکھو، اشارہ میری طرف تھا، بالکل ہی بونا سا ہے لیکن زبردست قوتوں کا مظاہرہ کیا ہے اس نے، اور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو، ذرا معلوم ہوتا ہے دل چیر دیں گی، دیوتا جانا بھی ان آنکھوں سے خوف کھانے لگ جائے گا۔ بہرحال وقت جو چٹانوں تک کو پیس کے رکھ دیتا ہے بتا دے گا کہ یہ عجب آنکھوں والا خار پشت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ پارٹ نمبر 9 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ کتاب روح کی پکار، کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 10 میں سماعت کیجیے۔